دینا چاہیں گے آج حکومت کو یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ لوگ آئیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گئے. آج بھی دیکھ لیں کہ 2018 کے بعد آج تک جتنے الیکشن ہوئے 15 جماعتوں نے مل کر بھی, تمام ادارے بھی ان کے ساتھ تھے, لیکن انہوں نے عمران خان کو شکست نہیں دی ہے. اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. سر ان کو کیا پتا کہ جیل برو تحریک صحیح ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ گیراج برو تحریک سے تو صحیح ہے نا, جیل بھر رہے گیراج تو نہیں بھرو نا, اور پیٹ بھرو تحریک سے تو صحیح ہے نا, ٹھیک ہے, اور لندن میں جا کر بینک بیلنس بھرو تحریک سے تو صحیح ہے نا, سوئس اکاؤنٹ سے بھرو یہ صحیح ہے, کیا پاکستان کی دولت باہر لے کر جانا یہ صحیح ہے؟ آپ مجھے بتائیں. یہ سب جو کچھ کر لیں کہ جب تک عمران خان زندہ ہے انشاءاللہ تعالی ان کا پوٹی کوئی بھی نصیب نہیں ہوگی. انشاءاللہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیا کریں گے؟ عمران خان کو یہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. یہ ان کی سوچ ہے کہ یہ عمران خان کو ہاتھ لگائیں گے. عمران خان ہمارا ریڈ لائن ہے, ہمارا سب کچھ عمران خان کے لیے قربان ہے. اگر یہ عمران خان کو ہاتھ لگائیں گے تو پہلے ہمارے گردن سے چھری چلائیں گے, تب عمران خان کو ہاتھ لگائیں گے. اچھا, امجد شعیب کو جو گرفتار کیا, اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جب ایک لیفٹیننٹ جنرل گرفتار ہو سکتا ہے تو عمران خان کیوں نہیں؟ سر لیفٹیننٹ جنرل میں اور عمران خان میں بہت بڑا فرق ہے. عمران خان اس وقت کیا فرق ہے؟ عمران خان اس وقت ایک برانڈ بن چکا ہے پاکستان کا, جس کے سامنے میں کہتا ہوں بھٹو کا ریکارڈ بھی اس نے توڑ دیا, ضیاء الحق کا ریکارڈ بھی توڑ دیا, بے نظیر کا ریکارڈ بھی توڑ دیا. آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ 3 سال وزیر اعظم رہنے والا چور ملک سے اس کی وجہ سے بھاگا ہوا ہے اور آج تک نہیں آیا, تو اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا, مہنگائی کے خلاف ایک تو بڑی عوام سراپے احتجاج ہے, لیکن دوسری جانب شہباز شریف نے ایک کفایت شعاری پروگرام بنایا ہوا ہے, اس کو چل رہا ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے جی, یہ کچھ نہیں ہے, یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے. یہ عوام کو اس سائٹ پہ لگانا کہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ ہم مہنگائی کم کریں گے. اسحاق ڈار آیا, $2 اس دن سستا ہوا, انہوں نے شور مچا دیا, واہ جی واہ, آیا آیا آیا, کدھر آیا کدھر گیا, 300 سے اوپر جا رہا ہے ڈالر. انہوں نے تباہ برباد کر دیا عوام کو. رات کو مزدور 708 کی دیہڑی لگا کر سوتا ہے, صبح اٹھتا ہے تو انہوں نے کوئی نہ کوئی چیز مہنگی کی ہوتی ہے. پہلے 6 ماہ بعد منی اور سال بعد بجٹ آتا تھا, آج ہر دوسرے تیسرے دن یہ بجٹ لے کر آتے ہیں. یہ چور ہے, چوروں کا ٹولہ ہے, PDM نہیں ہے, یہ پاکستان ڈاکو موومنٹ ہے. یہ اچھا, سپریم کورٹ کے ججوں پر بڑا حملہ آور ہے, مریم نواز خاص طور پہ, آصف علی زرداری, شہباز شریف, مولانا فضل الرحمان, سارے. میرے بھائی یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا. ان کو نہ آئین کی فکر ہے نہ سپریم کورٹ کی فکر ہے. یہاں میں کہنا چاہتا ہوں مولانا ڈیزل بقول خواجہ آصف, جب 138 کا پیٹرول تھا یہاں پر ہی اس نے دھرنے دیے تھے, اسی روڈ پر دھرنے دیے تھے. کدھر مر گیا ہے وہ؟ بیٹوں کو وزارت ملی ہے, بہنوئی کو وزارت ملی ہے, داماد کو وزارت دی ہے, کہاں ہے وہ؟ ابھی نظر نہیں آ رہا ہے. کدھر ہے وہ؟ امیر المنافقین ہے, وہ ان کا سردار ہے. تو میرا یہ پیغام ہے اس حکومت کے لیے کہ یہ بالکل بوکھلاہٹ کا شکار ہے, اور یہ ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کیا کریں. پہلے تو یہ کہتے تھے کہ ہماری کانپیں ٹانگ رہی ہیں, اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ہی ابھی جو ہے تو ٹانگ رہے ہیں, صرف کانپیں نہیں. یہ عمران خان کے خوف سے آواز باختہ ہو چکے ہیں. راجن پور میں جس طرح ان کو شکست ہوئی اسی طرح شکست ان کو پورے پاکستان میں ہوگی. یہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, یہ عمران خان کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور آج یہ عوام دیکھ لیں. میں ایک اور پیغام آپ کو یہاں دینا چاہتا ہوں, یہ سنیں میری بات غور سے. جب یہ چور عدالت میں پیش ہوتے تھے, مریم یا اس کے ساتھ کوئی بھی PDM کا بندہ نون لیگ کا عدالت میں پیش ہوتے تھے, ان کے ساتھ 2-3 بندے ہوتے تھے, جن میں ایک ڈڈو چارجر اور ایک جو ہے تو وہ برش ہوتا تھا, کوچی عطا تارڑ جو ہے برش, وہ ہوتا تھا, اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور آج دیکھ لیں, جب 4000 پولیس انہوں نے منگوائی تھی, 4 لاکھ بندہ اکٹھا ہو گیا تھا, اور آج لاکھوں سے بھی زیادہ لوگ یہاں پر اکٹھے ہو گئے ہیں. یہ عمران خان سے محبت ہے, اس کے دلوں کو عمران خان عوام کے دلوں میں گھر کر چکا ہے, اور جس کے ساتھ محبت ہو جائے تو اس کے لیے زندگی بھی قربان کرتے ہیں. آج یہ عوام آپ کے سامنے ہے.